کچھ چیزیں ہیں جو خشوع خضوع کو نقصان پہنچاتی ہیں، مثلا پیشاب پخانہ روک کر نماز پڑھنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے شدید بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے، حاضر ہے، لگ چکا ہے، تو آپ کھانا پہلے کھاؤ، نماز بعد میں۔ اگر لگا نہیں ابھی اور تو نماز پڑھ کر آ کر کھا لینا۔ اسی طریقے سے اگر نیند ایسی ہو کہ معلوم نہیں میں رب کی ثنا کر رہا ہوں یا گالیاں دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، یعنی ہوش اڑانے والی نیند ہو، تو بھی پہلے نیند کو ترجیح دی جائے، بعد میں نماز پڑھی جائے۔ البتہ اپنی نیند کو مینج کرنا چاہیے۔ یہ بات درست نہیں کہ جی وہ سارا دن جو دنیا کے کام ہے وہ تو بڑے ٹھیک طریقے سے کرتا رہا اور نماز میں اب کہتا ہے جی فجر کے وقت مجھے نیند ایسی آ جاتی ہے، تو پھر وہ روٹین بنا لے اس کو لیٹ کرنا، یہ جائز نہیں۔ اس کو چاہیے رات جلدی سونے کی روٹین ٹھیک کرے، تو صبح انشاءاللہ جلدی آنکھ کھل جائے گی اس کی۔ کبھی کبھار کوئی سفر، کوئی مسئلہ، کوئی فوتگی، کوئی خوشی، اس وجہ سے ایسا ہو جائے اور نیند ایسی ہو کہ ہوش اڑانے والی ہو، تو پھر نیند کو ترجیح دی جائے۔ اسی طریقے سے جمائیاں آتی ہیں نیند کی، تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جائے، جتنا بھی اس کو زبان سے، منہ کو روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو روک کر رکھے۔ آپ کا لباس بھی بسا اوقات خشوع خضوع کے مخالف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اچھی خوبصورت قمیص بنا کر دی، بلکہ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدیہ کی، تو آپ کی توجہ اپنی قمیص کی طرف ہو گئی، تو آپ نے وہ اتار کر واپس کر دی اور کہا جو دوسری سادہ والی ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اس حساب سے ایسے جانواز جو بڑے خوبصورت یا مختلف چیزیں اس میں سادہ نہ ہوں، یا آپ کی مسجد میں سامنے کوئی کتبے لکھے ہوئے ہوں، یا خوبصورت قسم کے پھول پودے بنائے گئے ہوں، یا کوئی آگے ایسے کپڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کوئی پردہ لٹک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا امیطی عنا کرامک ھذا، یہ پردہ ہٹا دو، میری توجہ نماز میں اس طرف جاتی رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات، اب تو میں اتنا مغلوب ہو گیا ہوں کہ کہتے ہوئے تھوڑی جرأت نہیں ہو رہی، کہ ہمارے لباس جو ہیں اپنے، جو تنگ پتلونیں ہم پہن کر آ جاتے ہیں، یہ بھی نماز میں خشوع خضوع کو خراب کرتی ہیں۔ یعنی وہ ایک آدمی دوسروں کی بھی خشوع خضوع کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں، آپ سونے والا لباس پہن کر آ گئے ہو، اسی میں سوتا ہے، اسی کو ادھر آ گیا پہن کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے وقت کو اپنی زینت لگایا کرو۔ رب کے دربار میں جا رہے ہو، کو تھوڑا بہت سمجھو، اس طریقے کا تھوڑا لباس پہن کر آیا کرو جو کم از کم لوگوں کی نمازیں خراب نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے ایسے شرٹ جو عورتوں جیسے ہوں اور سب کی نگاہ یونیک ٹائپ ہوں، سب کی نگاہ اس طرف جا رہی ہو، تو یہ سب چیزیں۔ ایسے ہی موبائل فون کا بولنا شروع ہو جانا، تو آپ اول تو ایسی بیل لگاؤ نہیں جو موسیقی والی ہو، اور اگر پھر بھی وہ بولتا ہے تو اس کا بٹن دبا کر، اتنا قدر حرکت اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے، لوگوں کی نمازیں، لوگوں کا خشوع خضوع خراب کرنے کی بجائے اس کو بند کر دو۔ ایسے ہی کسی کی جیب سے 5000 کا نوٹ گر گیا ہے سجدے میں، اور ہوا چل رہی، پنکھا چل رہا ہے، تو وہ اٹھا کر جیب میں ڈالنے بجائے اس کے کہ وہ اپنی نماز کو بھی خراب کرے اور دوسروں کی نماز کو بھی خراب کرے۔ ایسے ہی نمازی کے قریب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ سلام لینے والے کو آہستہ آواز سے سلام لینا چاہیے، 2-4 لوگ سن لیں، سب کی نماز میں یا امام صاحب کی نماز میں خلل نہ ہو۔